أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ یہ ٹائٹل آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے۔ ہر سال ہمیں جمعۃ الوداع کے موقع پر ایک پوسٹ گردش میں نظر آتی ہے جس میں نماز قضاء عمری کا ذکر ہوتا ہے، اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی عمر بھر کی نمازیں اگر قضا ہیں تو اس نماز قضائے عمری کو آپ ادا کریں، آپ کی زندگی کی تمام نمازیں خود بخود قبول ہو جائیں گی۔ اس کی قضا اس ایک نماز کے ذریعے سے، ان تمام نمازوں کی جو قضا ہے وہ اس ایک نماز کے بجا لانے سے پوری ہو جائے گی۔ آئی ڈونٹ نو یہ ہمارے ہاں کہاں سے یہ چیز داخل کر دی گئی۔ فقہ اہل بیت میں، مکتب اہل بیت میں اس طرح کے کسی ٹوٹکے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو اس کے لیے سمپل اس کی قضا بجا لائی جاتی ہے۔ کہیں پر بھی ہمارے ہاں جو کتب اربعہ ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس احادیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، جو معصومین علیہ السلام سے وارد ہونے والی احادیث کو جن میں بیان کیا گیا ہے، اور جن کی بیسس پر مراجع، علماء، مجتہدین جن پر بیس کرتے ہوئے اپنے شرعی فتاوی دیتے ہیں، ان کتابوں میں کہیں پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں۔ نہ کسی مجتہد نے، مرجع نے ایسی کوئی بات کی، نہ کوئی ہمارے پاس اس طرح کی کوئی حدیث ہے۔ بہت تعجب کی بات ہے کہ اس طرح کی باتیں کس طرح سے منسوب کر دی جاتی ہیں معصومین علیہ السلام سے، اور ہر سال باقاعدہ ایک خاص ہدف کے تحت اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے سادہ و مومنین کی بڑی ایک تعداد ہے جو کہ اس طرح کی پوسٹ کو ثواب دارین سمجھ کر آگے شیئر کرتی ہے، اور ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے یہاں وارد نہیں ہوئی۔ بیچارہ بچے آ رہے اپنے سادہ لوہی میں اس کام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اس کی اویئرنیس کے لیے میں آج اس پر کلام کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ معصومین علیہ السلام کی سیرت و سنت میں جو بات آیا ہوتی ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی نماز قضا ہو جائے، کوئی بھی نماز چھوٹ جائے، تو اس کے لیے اس کا حل اس نماز کی قضا بجا لانا۔ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کے ٹوٹکے نہیں ہیں، کوئی جگاڑ نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر نمازیں قضا کرتے رہیں اور اینڈ میں ایک چھوٹی سی ایک نماز ایک ادا کر لیں آپ، آدھے گھنٹے کی یا جو بھی اس کا ٹائم ہے، جتنا بھی ٹائم لگتا ہے وہ ادا کر لیں، آپ کی ساری نمازیں جو ہیں وہ ان کی قضا خود بخود ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی کوئی جگاڑ معصومین علیہ السلام کے ان کی سیرت میں، ان کی کلام میں کہیں پر بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو پوسٹ ہیں یا اس طرح کی جو جعلی روایات ہیں، ان کا مقصد فقط یہ ہے کہ نماز کو خفیف بنا دیا جائے، نماز کی جو حیثیت ہے اس کو کم تر ثابت کیا جائے۔ اب اس سے بڑھ کر خفیف کرنے کا اظہار اور کیا ہوگا کہ ایک انسان جان بوجھ کر نمازیں قضا کرتا ہے، یا اس کی پرواہ نہ کرے، جان بوجھ کر نہ بھی صحیح تو اس کی پرواہ نہ کرے، اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ فقط ہم نے جمعۃ الوداع کو ایک خاص نماز ایک خاص کیفیت کے ساتھ انجام دے دیں تو ہماری تمام نمازیں خود بخود ادا ہو جائیں گی۔ تو جب انسان کے ذہن میں یہ سوچ ہوگی تو وہ خود بخود نماز کو خفیف سمجھے گا، اس کو سبک سمجھے گا، اس کی حیثیت اس کی نگاہوں میں کچھ نہیں ہوگی۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کے لیے اویئرنیس کرنا، اس کی جانکاری لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ جب ہم معصومین علیہ السلام کی روایات میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت واضح ہو جاتا ہے۔ بہت ساری روایات ہیں ہمارے یہاں، حدیث کی کتب میں باقاعدہ ابواب ہیں کہ اگر کوئی نماز فوت ہو جائے یا نماز چھوٹ جائے تو وہ کس طرح سے ادا ہوگی۔ تو اصول کافی سے میں نے ریلیونٹ باب سے میں فقط دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے بالکل موضوع آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس میں سے پہلی حدیث جو میں نے لی ہے، یہ اس کی جو سند ہے اس میں بڑے جلیل القدر اصحاب موجود ہیں، جیسے فضل بن شازان، حماد بن عیسیٰ، حریز، زرارہ، اس طرح بڑے جلیل القدر اصحاب اس میں موجود ہیں، اور یہ سند کے لحاظ سے روایت صحیح ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، زرارہ امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اذا نسیت صلاۃ او صلیتها بغیر وضو، کہ اگر
नमाज पढ़नी तुम भूल जाओ या तुमने नमाज पढ़ी बगैर वजू के, वकाना अलैका क़ज़ाउ सलावातिन फब्दा बिअव्वलिहिन्ना, या तुम्हारे पास कज़ा नमाजें काफी सारी जमा हो जाए, काफी सारी कज़ा नमाजें तुम्हारे पास जमा हो जाएं, तो उस सूरत में पहली नमाज से तुम शुरू करो। बहुत सारी नमाजें कज़ा हो गई, तो जो पहली नमाज होगी, जो कज़ा शुदा नमाजों की पहली नमाज तुम्हें जो याद है, तो वहां से तुम इब्तिदा करो। ये रिवायत काफी लंबी है, तवील है, तो इसमें मैं तमाम रिवायात को आपके सामने पेश नहीं करूंगा। फकत एक और इसके अल्फाज जो कि थोड़ा सा उसमें फिर बाकी रिवायत भी आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, फकत उस हिस्से को मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये काफी तफसीली रिवायत है जिसमें कज़ा के मुताल्लिक इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इसमें आगे चलकर इरशाद फरमाते हैं कि अगर नमाज ज़ोहर पढ़ी है और नमाज सुबह, तुम्हारी जो नमाज सुबह है वो कज़ा हुई है, फौत हो चुकी है, कज़ा हो चुकी है, और तुम्हें याद आया कि नमाज फजर, नमाज सुबह तुमने नहीं पढ़ी, तो जब भी तुम्हें याद आए उसकी कज़ा कर लो, उसको अदा कर लो, उसको अदा कर लो, यानी कि मुकर्ररा वक्त के बाद तुम्हें याद आया तो उसकी कज़ा कर लो। इमाम आगे फरमाते हैं कि जब भी तुम्हें याद आए कि तुम्हारी कोई नमाज कज़ा हुई है तो फौरन उसको अदा कर लो। ये एक फॉर्मूला इमाम बयान कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जब भी नमाज कज़ा हो जाए, तो जब भी तुम्हें याद आए, अगर तुम्हारी नमाज कज़ा हुई है तो तुम्हें जब भी याद आए तो फौरन उसको अदा कर लो। ये एक उसूल इमाम ने बताया। कहीं ऐसा ना हो कि आप के ऊपर नमाजें इस कदर चढ़ती चली जाएं कि बाद में अदायगी मुश्किल हो जाए, आपको याद ही ना रहे कि कौन कौन सी नमाजें कज़ा हुई हैं, जो कि इंसान के साथ नॉर्मली होता है। तो इससे बेहतर ये कि जब भी नमाज कज़ा हो और आपको याद आ जाए तो फौरन उसकी कज़ा आप अंजाम दे दें। तो इस रिवायत से, जो कि सही सनद है, वाज़े हो जाता है कि जब भी नमाज कज़ा हो उसकी कज़ा आप बजा लाएं। नमाज कज़ाए उम्री के नाम से कोई जुगाड़ हमारे यहाँ नहीं है। एक दूसरी हदीस में आपके सामने पेश करना चाहूंगा। अगेन ये उसूल काफ़ी से ही रिवायत मैंने ली है। इसमें भी जुरारा से ये रिवायत है और उनके साथ साथ फुजैल से भी, फुजैल बिन यसार भी हमारे असहाब इजमा में से है। इन दोनों असहाब से ये रिवायत नकल है। बज़ाहिर मालूम होता है कि ये एक ही मजलिस में इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई थी, तो ये जुरारा और फुजैल शायद साथ थे, तो इसलिए इन दोनों ने बिल्कुल यही रिवायत पेश की है। दोनों से ये रिवायत मरवी है कि उन्होंने इमाम जाफर सादिक से बराह रास्त नकल किया और इमाम जाफर सादिक को फरमाते हुए सुना उन्होंने कि आपने कुरान की जो आयत है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कि नमाज तुम लोगों पर फर्ज, मोमिनीन पर फर्ज कर ली गई हैं उनके मुकर्ररा औकात में। तो इमाम इसके मुतल्लिक कलाम फरमा रहे हैं, इमाम बाकिर इस आयत के मुतल्लिक फरमा रहे हैं, इस नशिस्त में, इस महफिल में फरमाते हैं कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर कोई वक्त गुजर जाए किसी नमाज का और कज़ा हो जाए तो उसका तदारुक मुमकिन ना हो, ऐसा हरगिज ये मतलब नहीं इस रिवायत से। बस अगर आपने उस वक्त के बाद भी बजा लाए हैं तो वो भी कबूल हो जाएगा। और अगर ऐसा ना होता तो हजरत सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम हलाक हो जाते। इसका पस मंज़र ये है कि हजरत सुलेमान के बारे में रिवायात मौजूद हैं कि आप कुछ कामों में इस कदर मसरूफ हो गए कि नमाज पढ़ना भूल गए और बाद में उनको याद आया, और जब याद आया तो अल्लाह से तौबा की और उन्होंने नमाज बजा लाई। तो इमाम उसी की तरफ वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो हजरत सुलेमान जैसा नबी हलाक हो जाता। इसका मतलब है कि अगर कभी कज़ा हो जाए, भूल गए, नींद में रहे, या कोई और कैफियत ऐसी चीज आप पर तारी हो गई जिसकी वजह से आप नमाज अदा ना कर पाए, तो वक्त के बाद भी अदा किया
جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا امام باقر علیہ السلام نے کہ جب بھی تمہیں نماز کے وقت میں یقین ہو یا شک ہو، یعنی ابھی نماز کا وقت ہے، نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن نماز کے وقت کے دوران تمہیں یقین ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یا تمہیں شک ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تو اس صورت میں، اور آگے فرماتے ہیں کہ یا تمہیں یقین ہے نماز کا وقت نکل گیا ہے اور تمہیں یقین ہے کہ تم نے نہیں پڑھی، تین کنڈیشنز بتا رہے ہیں کہ یا تو وقت ہے اور تمہیں یقین ہے کہ تم نے نہیں پڑھی، یا پھر یہ کہ دوسرا کہ وقت ہے اور تمہیں شک ہے کہ تم نے نہیں پڑھی، تیسرا نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن تمہیں یقین ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو ان تینوں صورتوں میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نماز کو بجا لا، اس کی قضا انجام لا، اس کی قضا بجا لا۔ لیکن اگر وقت چلا گیا اور تمہیں یقین نہیں ہے لیکن تمہیں شک ہے کہ تم نے نہیں پڑھی نماز، یعنی کہ نماز کا وقت گزر گیا لیکن اب تمہیں شک ہے کہ تم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو اس صورت میں اپنے شک کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ نماز کا وقت تو گزر گیا، اب اس شک کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے نماز انجام نہیں دی اور اس نماز کا وقت نکل گیا ہے، تو اس نماز کو آپ بجا لیں۔ تو یہ تبرکن میں نے دو روایات پیش کی جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب بھی نماز قضا ہو تو اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جگاڑ نہیں ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ آپ فوراً اس نماز کو بجا لائیں، اس کی قضا بجا لیں۔ اس کے علاوہ قضائے عمری کے نام سے کوئی شارٹ کٹ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی قضا ہو تو آپ ایک نماز جمعۃ الوداع میں کسی خاص کیفیت کے ساتھ انجام دیں تو آپ کی تمام نمازیں، آپ کے اوپر سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، آپ کی قضا پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی کوئی بات ہمارے ہاں مکتب تشیع میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔